السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ اس وقت کی حکومت بھرپور انرجی کے ساتھ وفاقی بجٹ بنانے کے لیے اس وقت کوشاں نظر آتی ہے کیونکہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، اور کسی حد تک حکومت نے گزشتہ سال جب پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، خزانہ خالی تھا اور جن مشکلات کے ساتھ اس وقت کی حکومت نے وہ وقت گزارا تھا، اس وقت یہ وعدے کیے گئے تھے کہ اگلے بجٹ میں کسی حد تک ریلیف کی گنجائش پیدا ہوگی، لیکن اس مرتبہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو تلوار ہے وہ اپنے سر پر کھڑی ہوئی محسوس کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اہم قدم سفارتی لحاظ سے بھی ہے، اور وقت ضائع کیے بغیر حکومت کی طرف سے دو بڑے ہی تگڑے قسم کے وفود جو ہیں وہ مختلف ممالک میں بھیجے گئے ہیں، جس میں اہم ترین وفد جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہیڈنگ میں امریکہ روانہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس نے یونائٹڈ نیشنز اور دیگر اہم ترین ملکوں کا دورہ کرنا ہے، جس کے علاوہ ایک اور وفد جو ہے وہ طارق فاطمی صاحب کی قیادت میں وہ روس پہنچ چکا ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کیا اس سے وہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے؟ ان کا بنیادی مقصد تو پاکستان اور بھارت کا جو ایشو تھا اس میں پاکستان کا سٹانس کیا رہا، بھارت کی طرف سے کہاں کہاں جھوٹ کا استعمال کیا گیا اور کس طریقے سے پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ بھی تھا کہ پاکستان میں بلوچستان کے علاقوں میں جو دراندازی اور انوالومنٹ ہے ٹیررزم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی بھی نشاندہی کرنی ہے اور اس مسئلے کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ یہ وہ بنیادی نکات ہیں جن کے اوپر یہ دونوں وفود اس وقت کام کریں گے، اور اس کے نتائج یقیناً دور رس ہوں گے اور یقیناً پاکستان کے مفاد میں ہوں گے۔ لیکن اپوزیشن کو سامنے رکھا جائے تو اپوزیشن کی طرف سے اس میں کوئی پارٹیسپیشن بظاہر نظر نہیں آتی ہے۔ حکومت کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بڑی اسٹرینتھ، بلکہ خود بلاول بھٹو صاحب ایک وقت کی قیادت کر رہے ہیں، وہ اس وفد کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام ایشوز کو کس طریقے سے دیکھتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ صاحب۔ قائرہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اچھا قائرہ صاحب فرمائیے گا سر کہ اس وقت پاکستان سے دو بڑے وفود ہیں، میں پاکستان بھارت کے جو تنازع تھا اس حوالے سے اس پیرائے میں بات کر رہی ہوں کہ دو وفود ہیں جو کہ روس اور امریکہ کے دورے پر ہیں، اور آپ خود بھی بہتر سمجھتے ہیں سر کہ جو پاکستان کی پالیسیز ہیں انہی کے اوپر بات کرنے کے لیے گئے ہیں۔ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ایک طرف بھارت نے اپنے 7 وفود بنائے ہیں اور ہم نے مختصر بنائے ہیں، لیکن کتنے جامع ثابت ہو سکتے ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تنازع کھڑا ہوا، جس کے بیک گراؤنڈ میں یہ سارے میٹنگز ہو رہی ہیں یا انہوں نے وفود بھیجے یا ہمارے وفود گئے ہیں، اس میں پہلی بات کہ پاکستان کا موقف درست ہے اور دنیا نے اس موقف کو تسلیم کیا ہے۔ انسیڈنٹ ہونے سے لے کے اور دونوں دفعہ پاکستان پہ اٹیک ہوئے، پاکستان دفاعی نقطہ نظر سے رہا، دنیا کو الرٹ کرتا رہا کہ ہندوستان کے عزائم اچھے نہیں ہیں، ہم انویسٹیگیشن جوائن کرنے کو تیار ہیں، دنیا کے ساتھ مکالمہ کرتے رہے کہ جنگ روکیے گا، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہندوستان نے جبراً یہ کام کیا، خود نقصان اٹھایا، پاکستان کو اس میں فتح ہوئی، اور دنیا نے پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کیا، جس کی وجہ سے ہندوستانی حکومت پہ ایک دباؤ آیا، اور اب وہ دنیا کے پاس ان کا میڈیا بھی اس کو سیل نہیں کر سکا کیونکہ وہ جھوٹ پہ مبنی تھا، اور پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے، سب نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا، اور وہ امبیرسمنٹ ہوئی ہندوستان کو۔ آج وہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے 7 وفود دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجے ہیں انہوں نے، تاکہ دنیا کو ان کا مقدمہ جا کے ان کے مطابق سمجھایا جائے۔ ایسے ہوتا تو نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا مقدمہ اگر درست ہے تو پھر ان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے جو ٹیم ہم نے بھیجی ہے تو وہ درست مقدمہ لے کے گئی ہے اور بڑی تناور ٹیم ہے۔ بلاول صاحب نے بطور وزیر خارجہ جو پاکستان کا مقدمہ لڑا تھا، ہندوستان کے جابرانہ اقدامات کے خلاف انہوں نے دنیا کے مختلف فورم پہ باتیں کی تھی، وہ بڑی زوردار تھیں۔ اس جنگ کے دوران بھی جو باتیں بلاول صاحب نے کی عالمی میڈیا سے، پاکستانی میڈیا سے، وہ پاکستان کا بہترین موقف انہوں نے پیش کیا، اور یہی انشاءاللہ وہ اور ان کا وفد جہاں جہاں جائیں گے یا دیگر وفود، وہ بہترین طریقے سے پاکستان کا مقدمہ پیش کریں گے۔ ہم نے کوئی ہندوستان کے خلاف رائے عامہ نہیں بنانی، ہم نے تو اپنی رائے بتانی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، اور ہمارا اور ان کا قضیہ اور تنازع کیا ہے۔ باقی باتیں جو ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہیں گی۔
لیکن آپ کے خیال میں آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹیم ہم نے بہت زبردست بنائی ہے، لیکن ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو دفاعی لحاظ سے تو ہماری افواج نے ان کو بڑا ایک طریقے سے شکست سے دوچار کیا ہے۔ سفارتی محاذ کے اوپر کتنا کنسسٹنٹ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک آئسولیشن کی کیفیت سے باہر آئے ہیں بھارت کی پروپیگنڈا اور لابنگ کی وجہ سے۔ اس اپرچونٹی کو میکسیمم اور کنسسٹنٹ کتنا رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیے نا، جس کے کئی جہتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے سامنے آپ کا مقدمہ کس نے رکھا؟ پاکستان کے میڈیا نے اور پاکستان کے جو ہمارے فورن آفیسز ہیں یا جہاں پہ دنیا میں پاکستان کے سفارت خانے ہیں، انہوں نے، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی اپوزیشن نے، یہاں اندر سے اور باہر سے جو مقدمہ پیش ہوا اس میں بہت اچھے طریقے سے یہ مقدمہ پریزنٹ ہوا۔ میں تو اس بات سے مطمئن ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی یقیناً یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، اور اس پہ ہمیں پاکستان کو اس اپرچونٹی کو کیپ کرنا چاہیے، باوجود اس کے کہ یہ اوفینسو بھی جو سفارتی اوفینسو ہے یہ بھی ہندوستان نے لانچ کیا، اور اس پہ بھی اس کو انشاءاللہ شکست ہوگی۔ درست۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اگر اپوزیشن کے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے تو اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی طرف سے یہ شکایت ہوئی کہ ہمیں تو پوچھا نہیں گیا یا ہم سے بات ہی نہیں کی گئی، کنسنٹ نہیں لی گئی۔ آپ کے خیال میں کتنا ضروری تھا اگر ہم اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو بھی لے لیتے؟ اچھا ہوتا، اس حد تک میں کہہ سکتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کا اس سارے عمل میں، یہ بات تو درست ہے کہ وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کرتے رہے، لیکن اس سارے عمل میں انہوں نے ہمیشہ کہا کہ جی اگر کہیں کوئی وفد جانا ہے، کہیں کوئی میٹنگ ہونی ہے، کہیں کوئی کچھ آپ اے پی سی بلائیں، فلاں کریں، اور خان صاحب کو بلائیں، ان کو ریلیز کریں، تو وہ جا کے اگر اس ساتھ بھیجتے بھی اور ساتھ جا کے وہاں وہ یہی مقدمہ شروع کر دیتے، وہاں بھی پاکستان کے اندرونی پالیٹکس کے اوپر، تو کیا کیا جاتا؟ یہ جو ایک مسٹرسٹ ہے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ باقی اپوزیشن کا ساتھ ہونا یہ مناسب ہوتا، اور آئندہ جو وفود بھیجے جائیں اس میں یہ دیکھا جائے گا، ضرور دیکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ آخری سوال اس حوالے سے سیاسی کرنا چاہوں گی کہ یہ آپ کے خیال میں یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے بات ہو رہی ہے کہ جی خان صاحب مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی خاطر، لیکن اب کریں گے پھر وہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی، دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ بات چیت کرنا چاہیے، لیکن ایسے ماحول میں ایک دم ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ آتا ہے خان صاحب کا کہ جی احتجاج کی تیاری کریں، یہ آپ کے خیال میں انٹینشنلی یہ فضا بنائی جاتی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جہاں مذاکرات کا ماحول بنتا ہے وہیں خراب کر دیا جاتا ہے؟ آپ خود کیا اس پہ مطلب ایز اے سینئر سیاستدان کیا سمجھتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پروسیس خراب ہوتا ہے؟ ابھی تک اس سارے عمل کو اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے کانسٹنٹلی اور گورنمنٹ کی جماعتوں کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کون ہے جو کنسسٹنٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی، مجھے مذاکرات نہیں کرنے، مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ان سے مذاکرات کرنے ہیں۔ یہ بات تو خان صاحب کر رہے ہیں، ان کی جماعت کر رہی ہے، ان کی طرف سے ہمیشہ اس فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا انہی کی طرف سے بہتری ہو سکتی ہے۔ ہم تو روز کہتے ہیں، ابھی بھی ان کو نوم ہے کہ واقعات کے اوپر اپنی جماعت کا جو وتیرہ تھا اس کے اوپر ایک افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، آگے بڑھنے کے راستے پیدا کرنے چاہیے۔ لیکن اگر وہ پھر اداروں کو ہی بلیم کر رہے ہوں کہ نہیں جی اس کی انویسٹیگیشن کرائیے، آپ کے اپنے لوگ تھے، ان اداروں کے لوگ تھے، ہم پہ تو صرف الزام ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ بلا شبہ مذاکرات کر کے ہی رستے نکلتے ہیں، لیکن مذاکرات اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی۔ جو خان صاحب چاہتے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ وہ مذاکرات کی طرف جائیں، اور خان صاحب کو مذاکرات حکومت سے کرنے چاہیے، پولیٹیکل لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، اور اس عمل میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو شامل نہیں کرنا چاہیے، یہ میری رائے ہے۔ اور خان صاحب کو اس معاملے میں اگر وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی لانگ مارچ کروں گا، کوئی احتجاج کی کال دوں گا، تو پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے، پھر یہ ہوا کہ اچھا جی یہ سیکنڈ لاسٹ کال ہے اور یہ آخری کال ہوگی، تو کئی کالیں ہوئیں۔ ان کو پہلے بھی آہستہ آہستہ ان کے ہاں ان کا کمزوری آئی ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ خان صاحب کے پاس وے فارورڈ کوئی نہیں ہے، اور ضد کے ساتھ لوگ نہیں چلا کرتے۔ ان کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے، اگر وہ کال کریں گے تو ان کو پہلے سے زیادہ مایوسی ہوگی۔
لیکن سر آپ نے ویسے اس کی تصویر کشی تو بہت بہترین انداز میں کی ہے، لیکن اب جس طرح ان کی بہن ابھی کچھ دنوں پہلے کہہ رہی تھی کہ دی آخر مسئلہ کیا ہے، آئیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، آخر آپ کو خان صاحب سے چاہیے کیا؟ اس گفتگو سے تو ان کی فرسٹریشن کے علاوہ یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ خان صاحب کے خلاف کوئی جواز ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ابھی کچھ دنوں میں عدالت میں لگنے والا ہے، اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کو بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ شاید خان صاحب کو ریلیف مل جائے۔ بیرسٹر گور صاحب فرما رہے تھے کہ جی کچھ دنوں میں پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ خوشخبری ملے گی، وہ تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ دیکھیے علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں یہ تو اس کا جواب تو وہی دے سکتی ہیں کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن ان کے بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مذاکرات صرف فوج سے کرنے ہیں۔ فوج کہہ رہی ہے کہ جی یہ سیاسی ایشوز ہے، آپ جانے اپنا کام جانے، ہمیں چھوڑیے، آپ اپنا کام کیجئے۔ وہ وہاں بات نہیں کرنا چاہتے جہاں کرنی چاہیے، اور جو نہیں کرنا چاہتے وہاں وہ خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو مذاکرات کی چابی ہے نا جی، یہ خان صاحب کے اپنے پاس ہی ہے۔ سو علیمہ خان صاحبہ پہلے اپنے بھائی صاحب سے یہ پوچھ لیں کہ انہوں نے مذاکرات کس سے کرنے ہیں۔ فوج سے کرنے ہیں وہ تو نہیں کرتے، اور اگر پولیٹیشن سے کرنے ہیں، سیاسی حکومت سے، تو وہ کرنے کو تیار ہے۔ اور اگر خان صاحب یہ نہیں کرتے تو پھر خان صاحب کے لیے دعائی کی جا سکتی۔ اچھا آخری سوال سر، کہ آپ نے بھی بجٹ پہ حکومت کو کوئی مشورہ دیا ہے یا آپ سے بھی بات ہوئی ہے، یا جو کچھ کیا ہے بجٹ کے اوپر وہ اپنی سولی ڈیسیجن کے اوپر کیا ہے نون لیگ نے؟ میرا خیال ہے جی کہ بجٹ تجاویز ہماری پارلیمانی پارٹی سے شیئر ہوں گی، ان سے مشاورت کے بعد ہی بجٹ کے جو تجاویز ہیں وہ تو فائنل شکل اختیار کریں گی۔ میرے ذاتی رائے یہ ہے، میں کیونکہ پارلیمانی پارٹی میں نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا کہ یہ مشاورت ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن ہوگی اور ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوئی تو ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں، بڑے ہی سینئر سیاستدان ہیں، اور یقیناً اپوزیشن کو یہی مشورہ دیا جا رہا ہے ان کی طرف سے بھی کہ کچھ توقعات ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اپوزیشن کو اپنا جو سپیس ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بجٹ کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو یقیناً کچھ نہ کچھ چیزوں کے اوپر کنسنسس ہونا ابھی باقی ہے، اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی سوچ بچار کر کے پھر اپنا واضح موقف دے گی۔ ایک مختصر وقفے کے بعد اپوزیشن کا بھی ان تمام ایشوز کے اوپر کیا کہنا ہے یہ ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ حکومت جہاں بجٹ کی بھرپور تیاری کر رہی ہے، وہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بھی کوشش ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے جو امکانات ہیں وہ مزید روشن ہو سکیں۔ کہا جا رہا تھا کہ عید سے پہلے بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، مذاکرات کے حوالے سے بھی ماحول بنتا نظر آ رہا تھا، لیکن اب ساتھ میں یہ بھی بات چل پڑی ہے کہ کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ ہر مرتبہ اس قسم کے ماحول میں جب مذاکرات کے لیے کوئی ماحول سازگار ہونے لگتا ہے تو کشیدگی بڑھنے کی یا کم از کم احتجاجی تحریکوں کے شروع ہونے کی بازگشت کیوں سنائی دیتی ہے، یہ واقعی تعجب طلب ہے۔ لیکن اس حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں کورٹ میں زیر سماعت ہوگا۔ اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید اس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کو کسی حد تک شاید کوئی ریلیف مل سکے۔ کیا ان تمام ممکنات کے اوپر پی ٹی آئی کچھ سوچ رہی ہے؟ کیا حکمت عملی مرتب کر سکیں گے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، اور رکن کور کمیٹی بھی ہیں، ابوذر سلمان نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان نیازی صاحب بہت شکریہ سے پہلے تو آپ کے وقت کے لیے۔ یہ فرمائے گا کہ بات ہو رہی ہے خان صاحب کی رہائی کے بارے میں بڑے دنوں سے کہ جی کچھ دن رہ گئے ہیں اور 5 جون سے پہلے بہت چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ آپ کے خیال میں اب وقت بڑا محدود ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا خان صاحب کی رہائی کے امکانات موجود ہیں؟ دیکھیں اس طرح کی پریڈکشن دینا میرے خیال سے آج کل کے حالات میں میری نظر میں تو میرے خیال سے غیر ضروری ہوگی، انوارنٹڈ سے ایک سٹیپ ہوگا یا ایڈونچر ہوگا، کیونکہ ایز لائرز یا وہ لوگ جو آئین یا قانون پہ یقین رکھتے ہیں وہ یہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہاں میں تب یہ بات کر لیتا اگر خان صاحب کوئی ڈیلر ہوتے، خان صاحب ایک ایسے سیاستدان ہوتے جو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے لیے میں اپنی زبان بند کر دوں، یا میں ملک سے باہر چلا جاؤں، یا میں لندن چلا جاؤں، یا میں سعودی عرب چلا جاؤں اور زبان بند کر دوں، کمپرومائز کر لوں، تو پھر تو ہمیں ایسی کوئی خبر آپ کو آ جاتی یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی نیوز آ جاتی۔ لیکن میری اپنی جو ریڈنگ ہے، جس طرح میں خان صاحب کو جانتا ہوں، جس طرح ہم پارٹی میں گرو کر رہے ہیں اور پارٹی میں ہماری ایک آئیڈیالوجی جو ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، خان صاحب کے اصول بھی دیکھتے ہیں، تو مجھے نہیں نظر آتا کہ unless and until اس ملک میں جو عدلیہ ہے وہ اور جو پارلیمنٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو ایگزیکٹو ہے وہ آزاد ہو جائے، وہ سے پاک ہو جائے،
تو تب ہی خان صاحب باہر آئیں گے. ادروائز تو مجھے نہیں نظر آتا ایسا کوئی میں پروڈکشن نہیں دے سکتا. میرے خیال سے زیادتی ہوگی اگر میں بات بھی کروں. ایک ہی حل ہے اس ملک میں جو مسائل ہیں اور خان صاحب کی آزادی بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو آئین پاکستان جو کردار بتاتا ہے اس ملک کے اداروں کا، اسی کے مطابق اگر سب اپنا کام کریں، اسی ایمبٹ کے یا مینڈیٹ کے اندر رہ کے کام کریں اور انٹرفیرنس بند کریں جوڈیشری میں خاص کر، تاکہ آزادانہ فیصلے جوڈیشری کرے، تو خان صاحب باہر آ سکتے ہیں بہت آرام سے. سر لیکن یہ بھی فرمائے گا کہ ڈیل کی بھی بات ہو رہی تھی. خان صاحب خود کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل یا انڈرسٹینڈنگ نہیں چاہتے ہیں، کیسز کو میرٹ کی بنیاد پر لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان کی خاطر بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں تو حکومت اب بھی شامل نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ پہلے چاہے گی کہ وہ حکومت سے ہی بات کریں. تو آخر اس چیز کے اوپر توجہ کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، گورنمنٹ کے ساتھ تو خان صاحب پہلے دن سے کہہ چکے ہیں میں کوئی بات نہیں کروں گا. گورنمنٹ کی مثال ویسی ہے کہ جیسے اب میرے گھر ہے ایک، اس کے اوپر ایک قبضہ گروپ آ کے بیٹھ گیا ہے. میں اس سے بات چیت نہیں کروں گا، میں اس کو وہاں سے نکالوں گا، کیونکہ میں بات چیت ان لوگوں سے نہیں کر سکتا جو ایک انٹرفیرنس کے نتیجے میں بینیفیشری ہوں. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس ہے، اس کا جو بینیفیشری ہے وہ یہ حکومت وقت ہے. اگر آپ ابھی کل دیکھ لیں، دیکھیں زیادہ مجھے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو فروری 2024 میں تو ڈاکہ پڑا انٹرفیرنس سے اور ان کو مسلط کیا گیا. کل کی بات دیکھ لیں سیالکوٹ کے اندر. اب دیکھیں پہلے تو پتن نے رپورٹ میں کہا تھا کہ جی 20 طریقے تھے یا 30 طریقے تھے دھاندلی کے. اب میرے خیال سے اور نئے طریقے انہوں نے انوینٹ کر لی ہیں. ویسے اکنامک پروگرس تو نہیں دکھانی، لیکن ایسی پروگرس دکھانی ہے کہ جس میں ہم چیٹنگ یا کرپشن یا کرپٹ پریکٹس جو ہے اس کو ہم جو ہے اس کے نئے طریقے نکال لیں. اب جیسے اب اس دفعہ دھاندلی کے، کیونکہ یہ سیکھ چکے ہیں پچھلی دفعہ جو سبق ان کو آیا تھا کہ جی فارم 45 جب تک مینج نہیں کیے جائیں گے تو ہمارے اوپر دھاندلی کا بہت بڑا الزام لگے گا. تو اس دفعہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کسی بھی جو پریزائڈنگ آفیسر تھا اس کو فارم 45 نہیں دیا، بلکہ میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ فارم 45 جو ہے وہ فرائیڈے کو ہی بہت سارے جعلی سائن کروا لیے گئے تھے زور زبردستی ڈرا کے پریزائڈنگ آفیسرز کو، اور اس کے بعد ایک آرٹیفیشل ریزلٹ جو ہے وہ پوسٹ کر دیا گیا فارم 47 کی شیپ میں. سو انٹرفیرنس تو ہے. یہ گورنمنٹ خود تو نہیں کر سکتی اس طرح کی دھاندلی انٹل اینڈ انلیس ان کو پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یا اس کی انٹرفیرنس ہوتی ہے. اور جو سیالکوٹ میں موجود تھا گراؤنڈ پہ جتنے ہمارے لوگ تھے وہ سب دیکھ رہے تھے کہ کس طرح پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی تھی اور ریزلٹس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا تھا. اور وہی ہوا سیالکوٹ میں. تو اگر یہ سبق نہیں سیکھے ابھی تک، ہم ان سے کیا بات چیت کریں؟ ہم یہ بات نہیں کر رہے. دیکھیں خان صاحب نے جو بات بھی کرنی اسٹیبلشمنٹ سے، وہ یہ بات نہیں کرنی کہ آپ جی مجھے فیور دے دیں، آپ مجھے جیل سے نکال دیں، مجھے اسپیشل فیورز دیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں کبھی نہ کبھی تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا ہے اس ملک میں. یہ سسٹم اس طرح نہیں چلے گا کہ آرٹیفیشل آپ نے طریقے سے چیز امپوز کی ہے. میں آپ کو بتاؤں ان کو ریئلائز نہیں ہو رہا اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب میں وائپ آؤٹ ہو چکی ہے. وہ پولیٹیکل زومبیز بن گئے. یہ آپ ٹرم یاد رکھیں، پولیٹیکل زومبیز. زومبیز ہم کیا کہتے ہیں؟ زومبیز جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو کھا کے اپنا گزارا کرتے ہیں، لیکن ان کی خوراک ایک ہے پی ایم ایل این کی، وہ یہ ہے ان کو اقتدار کھانا ہے. بے شک ان کا پولیٹیکل کیپٹل زیرو ہو جائے، ان کو صرف کرسی چاہیے. اس کے لیے ان کو جتنا کمپرومائز کرنا پڑے اصولوں کے لیے، جمہوریت کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے، رول آف لا کے لیے، ہر چیز کو کمپرومائز کرنے کو تیار ہے. جوڈیشری کو دفن کر دیا ہے. صرف کیا ہے جی ہم زومبیز ہیں سیاسی، ہم زندہ لاشیں، ہمیں صرف کھانا ہے اقتدار. بے شک جو اصول جائیں، جمہوریت بہاڑ میں جائے، اور ان کا اپنا پولیٹیکل کیپٹل ختم ہو چکا ہے. جس دن اس ملک میں الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہوا، اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس ختم ہوئی. اس ملک میں اگر الیکشن ہوتا ہے فری اینڈ فیئر، پی ایم ایل این پچھلی دفعہ 17 سیٹیں جیتی تھی، اب یہ 7 سیٹیں جیتنے کے بھی قابل نہیں رہے. سو دس سسٹم ول کولیپس ون ڈے اور ادر ڈے. یہ نہیں چل سکتا زیادہ دیر کہ آپ لوگوں کو دبا کے رکھیں، ان کی خواہشات دبا کے رکھیں، جمہوریت کو آپ سسپینڈ کر کے رکھیں، معطل کر کے رکھیں بنیادی حقوق کو، اور آپ سمجھیں گے کہ سسٹم ایسے ہی چلے گا. اس نے واپس آنا ہے جمہوریت نے، اور اس کا نقصان اٹرنلی پی ایم ایل این وائپ آؤٹ ہو جائے گی. تحریک انصاف تو پاپولر ہے، کل بھی آپ نے دیکھ لیا ان کے کیمپس میں لوگ ہی نہیں تھے، خالی کیمپس پڑے تھے. یہاں آپ نے ہمارا جلسہ دیکھا، ہمارے کیمپس بھرے پڑے تھے، لیکن نتیجہ کیا آتا ہے جی انہوں نے 20,000 ووٹ زیادہ لے لیے. اب ایک پرنٹ آؤٹ کی گیم رہ گئی. آپ ایک سمپل کمانڈ دے، پرنٹ آؤٹ نکالے، فارم 47 باہر آتا ہے، اتنے ووٹ ہیں، جیت گئے. لوگوں نے ووٹ کاؤنٹ کیے، کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے. سو اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے، ملک کی جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے. آئین معطل ہے آپ کے ملک کا. خان صاحب کی ذات کا ایشو نہیں رہا ہے.
یہ ملک کی بقا کی بات ہے، اس ملک کی جمہوریت کی بات ہے. جمہوریت بغیر پاکستان کا وجود نہیں ہے. پاکستان رہ ہی نہیں سکتا وداؤٹ جمہوریت. نیازی صاحب یہ بھی فرمائے گا سر کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں کورٹ میں سنا جانا ہے. کیا توقعات ہے پی ٹی آئی کی اس کیس کے بارے میں؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی حوالے سے کچھ ریلیف کی امید پیدا ہو چلی ہے اس کیس میں. دیکھیں القادر کیس اگر آپ میرٹ پہ بات کریں، ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر، خالی سمپل 1 پوائنٹ. اس کیس کے اندر فائنینشیل بینیفٹ از زیرو. نیب کا کیس تب بنتا ہے جب آپ کے پاس کوئی پیکیونری بینیفٹ ہو، کوئی فائنینشیل بینیفٹ ہو. اس بیسس پہ یہ کیس سنگل پوائنٹ پہ کیس اڑ سکتا ہے. لیکن سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ جوڈیشری آزادانہ فیصلے کرے. وہ جوڈیشری نہ ہمیں لگے، وہ نہ لگے ہمیں جوڈیشری کیس سنتے ہوئے جو 26ویں آئینی ترمیم کرتے وقت اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو پاور میں جنہوں نے سوچا تھا ہم ایسی جوڈیشری چاہتے ہیں جو ایگزیکٹو کے تابع رہے، ایسے فیصلے نہ کرے، ہمیں آنکھیں نہ دکھائے. وہ منصور علی شاہ، عائشہ ملک، منیب اختر نہ بنے ججز. ہمیں ایسے فیصلے نہ کریں جو ہمیں نہیں پسند. ہمیں وہ فیصلے چاہیے جو قاضی فائز عیسیٰ جیسے شرمناک یا بے شرم لوگ فیصلے کرتے ہیں، وہ فیصلے چاہیے. تو جوڈیشری از آن ٹرائل. اگر وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے آئین قانون پہ تو 2 دن میں یہ کیس ختم ہو جائے گا. لیکن پہلے بھی یہ کیس لگا 2 دفعہ، اب تیسری دفعہ لگ رہا ہے اور بڑا پروٹیسٹ کیا، آپ نے خود کہہ دیا. آئی ہوپ یہ کیس سنا جائے، اس پہ بحث ہو اور پھر میرٹ پہ فیصلہ ہو تو آپ خود دیکھ لیں گے کیس میں جو ہے یہ بھی ڈسٹ بن میں جائے گا، جس طرح آپ کا سائفر کیس گیا، عدت کیس گیا. دیکھیں میں ایک چیز کر دوں بات، اگر خان صاحب کو یہ فائنینشلی ان کو یقین ہوتا کہ وہ فائنینشلی کرپٹ ہیں تو یہ عدت جیسا ایک شرمناک اور گھٹیا کیس کبھی نہ بناتے. کیونکہ اگر آپ کے پاس فائنینشیل امپراپرٹی کی ایویڈنس نہیں رہتی تو پھر آپ پرسنل کیسز بناتے ہیں جس پہ کسی کے کریکٹر پہ آپ بات کریں. سر یہ بھی فرمائے گا کہ جہاں ایک طرف بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں، وہاں دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی احتجاجی تحریک بھی شروع کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، اور اس پر خان صاحب تیار بھی کر چکے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور یہ انسٹرکشنز بھی دی جا رہی ہیں. تو کیا کسی قسم کی کوئی احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے اور اس کا مقصد کیا ہوگا بنیادی طور پہ؟ کوئی رہائی کا امکان نہیں ہوا. یہ سب خبریں چلوائی جاتی ہیں. جب ہمارا پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ موبلائز ہو رہے ہوتے ہیں تو اسپیشل میں تو ورڈ یوز کروں گا ٹاؤٹس کے تھرو خبریں پھیلوائی جاتی ہیں کہ خان صاحب کی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، خان صاحب لوگوں کو مل رہے ہیں اور خان صاحب بس 10-15 دن میں باہر آنے والے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کو خان صاحب نہیں ملے، سب جھوٹ ہے. یہ جو کہا گیا تھا کہ کسی خاص بندے کو ملے ہیں پچھلے دنوں اور جی بات ہو گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میں ان سے بات کر چکا ہوں، بالکل وہ نہیں ملے کسی کو، سب جھوٹ ہے ٹوٹل. اگر لوگ موبلائز ہوں گے ہم نے ان کو کرنا ہے. اور یہ دیکھیں ہم لوگوں کو فورس نہیں کرتے. ہمارا جو کارکن ہے، جو پبلک ہے، جو خان صاحب سے پسند کرتی ہے، خان صاحب کو چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم احتجاج کریں. یہ لیڈرز نہیں مسلط کر رہے، یہ کارکنوں کی خواہش ہے، ورکرز کی خواہش ہے کہ ہم موبلائز ہوں، خان صاحب کے لیے جدوجہد کریں. سو اٹس اے نیچرل پروسیس اور یہ ہوگا، بالکل موبلائز ہوں گے لوگ آگے. لیکن نیازی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کارکنان کی بڑی تعداد جیلوں میں ہے، پھر یہ کہ اب جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ بھی اس طریقے سے اسسٹنس پرووائڈ نہیں کر رہی ہے. جنید اکبر صاحب کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے. پنجاب میں آپ کا کارکن اس طریقے سے سڑکوں پر نکلتا نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے آپ لوگ تحریک کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ایک چیز دیکھیں آپ، جیسے فار انسٹنس کے پی ہے، کے پی میں تو میرے خیال سے اتنا آپ کے سامنے ہی ہے، اٹس ایزی، اتنا مشکل نہیں ہے لوگوں کو وہاں پہ موبلائز کرنا، کیونکہ وہاں پہ ریاست جو ہے وہ قانون کے مطابق کام کرتی ہے، آئین کے مطابق کام کرتی ہے. لیکن جو یہاں پہ پنجاب حکومت ہے، پہلی بات اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. اٹس ناٹ اے جینوئن ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل آف پاکستان یا پیپل آف پنجاب. یہ مسلط کی گئی، مریم نواز صاحبہ خود الیکشن ہاری ہوئی ہیں ہمارے مہر شرافت سے، 1000 کی لیڈ سے، لیکن مسلط کیے گئے ہیں تو ان کی بیسز بڑی ویک ہیں. کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی 15-20 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہیں، تو یہ پولیس پاور استعمال کر کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں، ان کے گھروں پہ ریڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں. یہ تو اس ملک میں اس صوبے کے اندر پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے. ابھی ہمارے جو پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے، ابھی نہیں ہے، حماد اظہر صاحب، ان کے اوپر میں نے اس دن کاؤنٹ کر رہا تھا، مجھے 67 FIRs ہیں. یاسمین راشد جو ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں، میاں محمود رشید ابھی تک جیل میں ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک جیل میں ہیں. اس کے علاوہ
एजाज चौधरी साहब अभी तक जेल में है, उमर चीमा साहब अभी तक जेल में है। तो यहाँ पे तो फस्तायत का एक बाजार जो है वो गर्म है। यहाँ पे कोई शख्स कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो समझें कि उसने बहुत बड़ा कार्डिनल सिन कमिट कर दिया है, और फिर उसके साथ जो सलूक करती है वो बिल्कुल समझें कि उसको एक सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है, जिस तरह कॉलोनियल्स करते थे ट्रीट यहाँ पे लोकल लोगों को पाकिस्तान या इंडिया बनने से पहले। तो यहाँ पे तो ये सिचुएशन है कि आप सांस भी नहीं ले सकते। बड़ी देखिए पॉलिटिकल स्पेस को स्क्वीज कर लिया गया है, आपके बुनियादी हकूक सस्पेंडेड है। आपको यू आर नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट, यू आर नॉट अलाउड टू, आप मोबिलाइज कर नहीं कर सकते लोगों को। जो पंजाब को केपी से कंपेयर करना बहुत मुश्किल बात है और गलत बात है, मेरे लिए गलत कंपैरिजन है। तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता देखें मोबिलाइज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी हुकूमत जो ना आइन मानती है, ना कानून मानती है, ना बुनियादी हकूक को मानती है, उस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट करना इतना आसान नहीं है। आप सामने देख लें, इस वजह से लोगों को यहाँ पे मोबिलाइज भी करना पड़ेगा। एक एक एफआईआर में यहाँ पे 9 मई में जो हुआ, मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे एक एफआईआर है मियांवाली के अंदर 9 मई में, जिसमें सनम जावेद को नॉमिनेट किया गया, वो लाहौर में बैठी थी, 7 घंटे दूर यहाँ से उसको नॉमिनेट किया गया। उस एफआईआर के अंदर अभी तक 2500 लोग अरेस्ट हुए हैं एक एफआईआर के अंदर। सो इस तरह की तो इस मुल्क में तमाशा लगा। तो इस वजह से फस्तायत है, नाम की जमहूरियत है। तो ऐसी सिचुएशन में देखें लोगों को मोबिलाइज करना एक चैलेंज होता है, और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। लोग वर्कर्स खुद भी मोबिलाइज होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लीडरशिप भी बाहर आए। तो इंशाल्लाह ये सबको कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा। आसान काम नहीं है लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क में हमें आइन अगर कानून हम बहाल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से खान साहब भी रिहा होंगे, तो सबको निकलना पड़ेगा और प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है और उनका अपना बयानिया बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी करार दिया जा सकता है कि वो हुकूमत के बयानिए को मज़ीद उसका मकसद तक़वियत देना होना चाहिए, और इसलिए उनका ऑन बोर्ड होना भी बड़ा ज़रूरी है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद इसी सियासी माहौल के ऊपर कुछ सियासी तज्ज़िया लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान जहां अपने बजट के हवाले से इस वक्त बहुत से उमूर के ऊपर काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान की 2 टीम्स बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान का जो असल मकसद है अपने स्ट्रेटेजिक इशूज़ को उभारना, और इसके साथ साथ जो भारत का इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की आड़ में, उसको भी उजागर करना और भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाना, ये बुनियादी मकसद है। इसमें कहाँ कहाँ पर कुछ मज़ीद बेहतरी की जा सकती है और कहाँ पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इसका कहाँ भी नज़र आता है। लेकिन अब देखना होगा कि आया पाकिस्तान की तरफ से जो एजेंडा तरतीब दिया गया है किस हद तक बैनुल-अक़वामी बरादरी उसको ख़रीदने की जसारत करेगी, क्योंकि बड़े अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की जो लॉबिंग है वो बड़ी प्रोएक्टिवली काम करती हुई नज़र आई है। उसको तोड़ना और पाकिस्तान का उस स्फेयर में दाखिल होना है खुद भी अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन किस हद तक इस हवाले से तवक्कात होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ज़ाहिद साहब सिर्फ फरमाइएगा कि ये जो वफूद पाकिस्तान ने रूस और अमेरिका के दौरे पर रवाना किए हैं, बड़ी एक टैलेंटेड टीम इनकी जो मुरतब की गई है, आपको लगता है कि जो 7 वफूद भारत के हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमने कॉम्पिटेंट टीम भले महदूद सही भेजी है और ये अपने टारगेट जो है वो हासिल कर सकेगी? देखिए, अब तो जो पहले हम देख रहे थे कि जो सीज फायर के बाद जो है अब लड़ाई जो है वो अब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आ गई है। और मेरा ख्याल ये कि हिंदुस्तान को शायद ज़्यादा ज़रूरत थी इस बात की कि जो है इस किस्म के वफूद भेजे ताकि अपनी अपने लिए जो है राहमा हमवार कर सके, क्योंकि देखें इसमें एक बहुत बड़ा भारत के लिए मसला हुआ था। भारत को शायद ये शुबा था और यकीन भी था शायद कि जो ये कार्रवाई करेगा पाकिस्तान के खिलाफ जो है, तो उसकी जो है कम से कम जो है एक हद तक टैसिट सपोर्ट मिल जाएगी उसको, ख़ासतौर पर अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को, क्योंकि ये कंट्रीज जो हैं वो समझे जाते थे कि भारत के स्ट्रेटजिकल आइज हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि जो भारत को एक तो ठीक है जो 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 भी 4 दिन की जो हमारे क्लैशेस थे उसमें नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो मसला उसके लिए भारत के लिए बन के आया था कि उसके सपोर्ट में कहीं भी बयान नहीं आया। और कहा जाता है कि सिर्फ एक मुल्क था जो कि इजराइल, जिसने खुलेआम जो है भारत की जारहियत की हिमायत की थी। अब भारत के लिए ज़रूरी था कि वो अपने वफूद भेजे ताकि राय आमा हमवार कर सके। और मैं ख्याल पाकिस्तान के ने जो भेजी है तो मैं ख्याल उसको एक हद तक काउंटर करने के लिए और अपना मौक़िफ़ इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने करने की है। लेकिन वही बात आती है
کہ اس وقت زیادہ چیلنج جو ہوگا وہ بھارت کے لیے ہوگا کہ وہ اس کو اپنی جارحیت تھی اس کے متعلق جو ہے لوگوں اپنی جو ان ممالک کے اندر ایک ان کو کنونس کر سکے کہ بھارت کا موقف صحیح ہے۔ اب دیکھ پاکستان کے لیے بھی ایک چیلنج تو ضرور ہوگا، کیونکہ پاکستان سے بھی سوالات اٹھیں گے، کیونکہ ایک جو بہت بڑا مسئلہ جو بن کے آتا ہے، جو بھارت نے خیر پہلگام میں تو ثابت نہیں کر سکا ہے کہ پاکستان کا کوئی اس میں ہاتھ تھا اور یہی اس کی وجہ تھی، لیکن ایک بار پاکستان سے یقینی طور پہ ٹیررزم کے حوالے سے سوالات ضرور ہوں گے۔ اچھا، لیکن زاہد صاحب سر، آپ کے خیال میں کتنی مطلب اس وقت جو ہم بھارت میں ایک پریشر بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں مودی کے خلاف، آپ کو لگتا ہے کہ مودی کو اپنا عہدہ چھوڑنا بھی پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ بہار کے الیکشن کی تو ایک جواز بنایا گیا تھا نا کہ انہوں نے پاکستان پر چڑھائی کی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ واضح ہو سکا ہے کہ آخر بھارت کا بنیادی مقصد تھا کیا اس قسم کے اقدام کے پیچھے؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میرے خیال مس کیلکولیشن ہوئی ہے مودی سے بہت زیادہ، دونوں طرف ہوئی ہے کہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی اس کو شاید ان کو یہ ان کی ایک غلط فہمی تھی کہ ان کو سپورٹ ہوگی، اسی طرح سے جو ہے اصل مقصد جو تھا اس قسم کی کارروائی کرنے کا اپنی ڈومیسٹک جو پاپولر سپورٹ ہے اس کو وپ اپ کرنا تھا۔ اور ایک بات صاف تھی کہ جو ہے میرے خیال اس قسم کی جنگوسٹک پالیسی ہندوستان میں اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال جو جنرل الیکشن ہوئے تھے بھارت کے اندر اس میں مودی کو کافی سیٹ بیک پہنچا تھا، جو ان کی امید تھی کہ جو ہے وہ 2/3 اکثریت حاصل کر سکے وہ تو حاصل نہیں کر سکے، یہاں تک کہ ایک سمپل میجورٹی بھی نہیں مل سکی تھی۔ اور یہ اس وقت جو ہے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، دو اور چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کے اس وقت جو ہے مودی کی گورنمنٹ قائم ہے۔ لیکن وہی بات آتی ہے کہ لیکن یہ کہنا کہ اب اس کی وجہ سے وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ شاید یہ ممکن ہوگا۔ اب اس کا اثر الیکشن جو ہے اس کے بہار کے اور شاید گجرات میں ہو رہے ہیں، دو جو کی پروونسز میں ہیں، اسٹیٹس میں ہیں، تو وہاں پہ دیکھیں اس کا اثر کیا پڑتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ وہ نومبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں ایک لحاظ سے جو فضا بنائی گئی پچھلے 10-12 سال سے مودی حکومت میں، تو ایک انتہا پسندی جو ہے وہ وہاں پہ ایک فضا بنی ہے، ایک کانسٹیٹوئنسی ان کی بنی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال کوئی ایسی وجہ آئے گی کہ ان کو ہٹنا پڑے، میرے خیال ایسا پریشر ابھی تک نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو ہضمیت بہت اٹھانی پڑی ہے، ان کو بہت سے سوالات کا جواب دینا پڑ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں جس طرح سے ان کی مس کیلکولیشن ہوئی تھی، اور اب جو ہے آہستہ آہستہ یہ باتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ پہلے تو انکار کرتے رہے تھے کہ ان کو کوئی نقصان ہوا تھا یا کہ کوئی جہاز بھی گرائے گئے تھے، لیکن اب تو 2-3 جو بیانات ہندوستان کے اعلیٰ فوجی افسران کی طرف سے آئی ہے تو اس میں تو ایک لحاظ سے کنفرم بھی ہوتی ہے کہ یہ چیز تھی۔ دوسرا جو ایک اور مسئلہ جو بن کے آیا ہے ان کو کہ سیز فائر کس نے کروائی، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ بھارت کبھی تسلیم نہیں کرے گا ایک تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن کو، اور ان کی پورا ایک موقع مودی کا یہی تھا کہ جو ہے شاید کہ پاکستان کی طرف سے کال آئی اور ہم نے اس کو جو ہے پھر سیز فائر کی طرف چلے گئے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں سرکاری طور پہ کہ جو ہے اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ تھا، اور بھارت کی طرف سے بھی کوشش کی گئی تھی، امریکہ کو پیغام گئے تھے کہ جس کو کئی ہمارے پاس جو اطلاع جو آ رہی ہیں اس میں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک وقت میں پھر یہ کہ خود بھارت نے اپروچ کیا تھا امریکہ کو کہ ہاں وہ تیار ہوں گے اگر امریکہ کوئی سیز فائر کرواتا ہے۔ تو یہ ایک سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے وہ کانگریس اس وقت مضبوط حزب اختلاف وہاں پہ موجود ہے، ان کی طرف سے یہ سوالات بہت ہیں۔ اور ایک اور جو حزمت اٹھانی پڑی ہے بھارت کو یا مودی گورنمنٹ کو، وہ یہ تھی کہ جو میڈیا ہے، جو کہ کہا جاتا ہے گودی میڈیا، جو کہ ان کی بالکل ہی پروردہ ہے، اور اس کی طرف سے جو جس قسم کی خبریں پھیلائی گئی تھی وہ خود بہت بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے، اور نہ صرف بھارت میں اپنی جو ہے وہی کہ اکثر جو ہے جو مین اسٹریم میڈیا جو ہے الیکٹرانک میڈیا، اس نے تو یہاں تک اعلان کیا تھا کہ لاہور اور کراچی دونوں میں انڈیا کا قبضہ ہو گیا، تو اب وہ ایک مذاق بھی بن گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بہت چیلنجنگ ٹائم ہے مودی گورنمنٹ کے لیے، بہت زیادہ چیلنجز ہیں، لیکن مجھے ابھی لگتا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہندوستان کی ایک فضا بن کے آئی ہے، ایک ماحول جو کریٹ کیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہوگی کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑے۔
تو سر یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں اب دفاعی لحاظ سے بھارت اور پاکستان کہاں کہاں کھڑے ہیں؟ اگر دیکھا جائے آپ انڈیا کے لوگوں کے اگر انٹرویو سنیں، جیسے ابھی ان کے ایئر مارشل کا انٹرویو جو ہے وہ چل رہا تھا، جو انہوں نے پریس بریفنگ دی، اس میں انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا کہ ہمارے یہاں منصوبے بنائے جاتے ہیں لیکن عمل ہوتا نہیں ہے۔ پہلے بھی ان کے کوئی ایئر فورس کے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ وعدہ کیا جاتا ہے اتنی اکوپمنٹ کا، اتنے طیاروں کا، لیکن ملتے نہیں ہیں۔ آپ کے خیال میں اب بھارت کتنا پیسہ خرچ کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان بھی جیسے اپنا دفاعی بجٹ تو بڑھا رہا ہے، ہمیں کتنا کوپ اپ کرنے کی ضرورت ہوگی مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیں، بھارت کی جو مودی کی خاص طور پہ جو ایک لحاظ سے ڈاکٹرین تھی، وہ یہ تھی کہ جو ہے جب اس قسم کا کوئی بھی واقعہ ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا، تو اس کی فوری طور پہ کارروائی کریں گے۔ لیکن جیسے پہلا جو ہے ہم نے دیکھا تھا 2016 میں ان کا سو کال سرجیکل جو ہے انہوں نے اٹیک تھا، جس کا کوئی ثبوت اس طرح سے نہیں ملتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے عوام کو یہ کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ الیکشن قریب تھے اس وقت، تو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ بھارت نے اس کا جواب دیا اور سرجیکل اسٹرائک کی LOC میں۔ پھر انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے پہلگام میں 2019 میں کیا کہ بالا کوٹ میں جا کے ان کی جہاز نے اٹیک کیا، جو پہلا ایسا واقعہ تھا کہ ایک امن کے زمانے میں، جنگ کی صورتحال میں تو ہوئے ہیں اس قسم کے حملے، لیکن ہم ایک لحاظ سے جو ایک پیس کے دوران میں اس قسم کا کوئی اٹیک نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا فوراً پاکستان نے جواب دیا تھا، اور وہ خود بھی پھر وہ ایک لحاظ سے نلیفائی ہو جاتی ہے ان کی جو ڈاکٹرین تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابھی جو انہوں نے کیا تھا، تو شاید ان کو خام خیال یہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہوگی۔ پاکستان نے اس کا جواب دیا اور شدید جواب دیا۔ اب مسئلہ یہ کہ اس وقت ایک چیز ثابت ہوئی اس پورے اس میں، کہ ایک لحاظ سے جو ڈیٹرنٹ ہے پاکستان کی طرف سے، وہ دوبارہ قائم ہو گئی۔ اب دیکھیں، جنگ کا پورا ایک چینج ہو گیا، ڈائنمکس چینج ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی کہ دو افواج جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نبض ہوتی ہیں، کنفرنٹ کرتی ہیں۔ اب تو صورتحال جو ہے کہ ایک اسپیس وار کی، اور یقین طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس جو کلیشز میں اسٹینڈ آف تھا 4 دن کا، اس میں ایک پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ کم از کم جو ہے اپنا دفاع کر سکتا ہے وہ، اور ایسی آسان بات بھارت کے لیے نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے وہ کسی طور پہ بھی کارروائی کرے اور پھر پاکستان پہ خاموشی ہو۔ لیکن یہ کہنا کہ جو ہے کہ ہماری طاقت میں یا توازن ہمارے حق میں ہو گیا، وہ بھی تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹرنٹ قائم کر دیا ہے کنونشنل وار میں بھی، اور ہم جو ہے اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ جو ہے ہم پہ اگر کوئی بھارت اس قسم کی اسٹرائک کرے گی تو اس کا ایک بہت مؤثر جواب دیا جا سکتا ہے، ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اب بھارت کی طرف سے یقینی بات یہ ہے کہ وہاں پہ آواز اٹھ رہی ہیں کہ جو ہے اور زیادہ ڈیفنس پہ خرچہ کیا جائے۔ تو ٹھیک ہے، بھارت اس وقت جو ہے معاشی طور پہ اس قابل شاید ہے کہ وہ مزید خرچہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا اثر پاکستان پہ بھی پڑے گا۔ تو پاکستان کو تھوڑا سا سمجھ بوجھ کے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اور ایک اور دفعہ دیکھیں کہ جو بھی ممالک ہوتے ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں، اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اس میں اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ معاشی طور پہ خود مختار ہو، آپ معاشی طور پہ جو ہے آپ ترقی کر رہے ہو۔ اگر آپ کی معاشیت جو ہے صحیح نہیں ہوگی تو آپ کا دفاع بھی مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ہندوستان کے ساتھ اپنا دفاع تو کر لیا ہے، اور ظاہر کیا ہے کہ ہمارے پاس ایئر فورس بھی موجود ہے، اسپیس کے لیے ہم کر سکتے ہیں، لیکن بہت لمبے عرصے کے لیے یہ چیز نہیں رہ سکتی ہے۔ تو پاکستان کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اپنے دفاع کو مضبوط کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو بنیادی اس وقت ہمارے لیے چیلنج ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی معاشی صورتحال کو کیسے کریں۔ کیونکہ پورے کلیش کے دوران ایک عجیب سی صورتحال بھی تھی کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا IMF کی طرف سے جو نئی قسط ملنی تھی ہمیں، جو ہمارا پیکیج چل رہا ہے، وہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اب مسئلہ یہ کہ اس صورتحال میں جب آپ جنگ کی صورتحال میں ہو، اور یہ فکر بھی لاحق ہے کہ IMF کے جو ہے ٹرانش ملے گی یا نہیں ملے گی، تو پھر ملک کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنی سوورنٹی کو بھی برقرار رکھ سکے۔ بالکل سر، آخری سوال یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں اب ریجن میں آبویسلی پاکستان کی پوزیشن تو تبدیل ہوئی ہے، لیکن آپ کتنی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف چین افغانستان میں داخل ہو رہا ہے CPEC 2 کا نام لے کے، دوسری طرف امریکہ بگرام ایئر بیس واپس لینا چاہتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ نے جو اتنا سافٹ کارنر رکھا ہے پاکستان کے لیے، وہ اس کی پرفارمنس کے بجائے اس کی اپنی ضرورت ہے افغانستان میں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پاکستان کا کوئی خاص کردار نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں ریجن میں، اور خاص طور پہ یہ تبدیلیاں تو اس وقت سے آنی شروع ہو گئی تھی جب کہ افغانستان سے
امریکہ جنگ ختم کر کے واپس ہوا تھا 2022 میں، تو اس وقت سے جیو پالیٹکس میں کافی چینج آنی شروع ہو گئی تھی، نیا بیلنس بھی کریٹ ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت، اس کی وجہ سے جو ہے ایک لحاظ سے ایک نئی ڈائنمکس کریٹ ہو رہی ہیں، مثلا یہ کہ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی کشمکش بڑھتی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کانفلکٹ بن کے آئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کو بھی اس میں ایک ایسی اپنی پالیسی بنانی چاہیے کہ جو نئے حالات ہیں اس میں اپنا ایک کردار رکھ سکے، لیکن ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اصل بات یہی ہے کہ چیلنجز ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں۔ یہ کہنا کہ جو ہے صرف اس وجہ سے کہ اس وقت امریکہ نے مداخلت کی ہے اور ہاں ایک حد تک سیز فائر کرا دیا، لیکن ہمیں تھوڑا سا کوشیس بھی رہنے کی بات ہے کہ یہ غلط فہمی نہیں پالنے لینی چاہیے کہ اب ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی پوری حمایت بھارت کے خلاف حاصل ہو جائے گی۔ میرے خیال اس پہ بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت فوکس جو ہے دو چیزوں پہ کرنا چاہیے۔ دفاع کو اگر مضبوط کرنا ہے تو معاشیات کو مضبوط کریں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے کہ ایک انسٹیبل ملک جہاں پہ ڈیوائیڈڈ ہو، جہاں پولرائزیشن ہو سیاسی طور پہ، وہ بھی اپنا دفاع جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال یہ کہ اس وقت جو ہمارے سامنے اسٹریٹجی ہونی چاہیے، دفاع کو ضرور مضبوط کریں، لیکن سب سے زیادہ زور جو ہے معاشیات پہ دیں، اور جو آپ کے اپنے ملک کے اندر جو سیاسی غیر استحکامی کی جو عنصر ہے اس کو بھی جو ہے آپ ٹھیک کریں، ورنہ یہ کہ لانگ ٹرم پہ ہمارے لیے دفاع اپنا کرنا مشکل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے زاہد حسین صاحب، سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ یقیناً پاکستان کو مد نظر رکھا ہوگا، ان ریجنل تبدیلیوں کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی بھی اسی انداز میں تبدیل ہونی چاہیے، ورنہ گزرتے وقت کے ساتھ پاکستان کا جو ایک اصل مقصد ہے بھارت کے تمام تر جو اقدامات ہیں ان کو بے نقاب کرنا، وہ اصل مقصد جو ہے وہ کہیں سبوتاژ ہو سکتا ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔